ہم اپنی اس 19ویں نشست کی ابتدا پچھلے سیشن کے خلاصے سے کرتے ہیں، جو ہم عام طور پہ کیا بھی کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے واقعے ڈسکس کیے تھے، وہ اس کے کیا عوامل تھے، کیا ہوا، کیوں اس موقع پہ کیوں اسلام قبول کیا انہیں اتنی دیر کیوں لگی، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر پھر کیا اثر ہوا، مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو کس قسم کے حالات کا سامنا اس سے پہلے تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کس قسم کی قوت ملی انہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ قریش نے جب دیکھا کہ ان سے اس معاملے کو حل کرنے کے بجائے اب مکہ کے کبار لوگ، کبھی بڑے بڑے لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ تدبیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم کر دی جائے اور ان پر حملہ کرنے کی کچھ کوشش کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے، جس میں بنی ہاشم اور بنی عبد مناف شامل تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کے باوجود کہ ان میں سے بیشتر لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے قبائلی حمیت کی وجہ سے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسرے قبیلے کا آدمی ہمارے قبیلے کے آدمی کو نقصان پہنچا دے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ عرب کا جو دستور تھا، اس دستور کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے، باقی لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کے لوگوں سے بالکل میل جول توڑ دیں گے، ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں گی، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے گی۔ حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اگر مکہ کے لوگ باہر سے آنے والے کسی قافلے سے بھی خرید و فروخت کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے اناج کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ابو جہل اور اس کے کارندے وہاں پہ پہنچ جاتے تھے اور زیادہ قیمت دینے پہ تیار ہو جاتے تھے کہ ان کو نہ بیچنا، ہم آپ کو زیادہ پیسے دیں گے۔ اس کی وجہ سے پھر ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مکہ میں رہیں، مکہ کے ارد گرد وادیوں میں سے کچھ وادیاں ابو طالب کی اپنی ملکیت میں تھیں یا عبد المطلب کی اولاد کی ملکیت میں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ملکیت تھیں وہ وادیاں، وہ ان وادیوں میں سے ایک وادی میں شفٹ ہو گئے۔ اس وادی میں جہاں پہ وہ شفٹ ہوئے، اس کو ہم جانتے ہیں یا ہم نے سیرت میں پڑھا ہوگا شعب ابی طالب کے نام سے۔ وہ ایک گھاٹی سی تھی، وادی تھی، 2 طرف پہاڑ تھے، لیکن وہ چونکہ ان کی ملکیت تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ ہم سے میل جو نہیں رکھنا چاہتے تو ہماری عزت کا تقاضا ہے، وہ بھی وہاں سے ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس دوران میں ایون دو اس کو عام طور پہ محصوری کہا جاتا ہے، محصور کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سراؤنڈ کر لے، ہر طرف سے آپ کا ناطقہ بند کر دیا جائے۔ حقیقت میں ان کو سراؤنڈ نہیں کیا گیا تھا، لیکن چونکہ خرید و فروخت بالکل بند ہو گئی تھی، اس لیے ان پر ایسے حالات آ گئے کہ نہ ان کے پاس پیسے تھے کچھ خریدنے کے لیے، اگر پیسے ہوتے بھی تو بھی خریدنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے بھوک، افلاس اور بیماریاں ان کے ہاں بڑھ گئیں، تکلیف کی حالت میں آ گئے۔ وہ 2 سے 3 سال لگے اس چیز کو ختم ہونے میں، اور ہم نے اس کی تفصیل کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ جب معاملہ ختم ہوا تو کیسے ہوا۔ وہ ایک صحیفہ جس کے اوپر وہ معاہدہ لکھا تھا قریش نے، اس صحیفے کا کیا بنا؟ انہوں نے کعبے میں اسے لٹکایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا کہ آپ جا کے انہیں بتا دیں کہ وہ صحیفہ کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور وہ گئے بتانے کے لیے۔ لیکن اس دوران میں قریش کے اپنے بھی کچھ لوگ، غیر مسلم لوگ جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے اختلافات ہوں، انہوں نے بھی اس معاہدے کو ختم کرنے کی دگ و دو کی کوشش کی۔ بہرحال وہ شیب ابی طالب کے جو واقعات تھے 2-3 سال کے، وہ اس طریقے سے اختتام تک پہنچے کہ وہ صحیفہ یا جو معاہدہ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا۔ ابو جہل نہیں چاہتا تھا ایسے، لیکن اس کی نہیں سنی گئی اور معاہدہ کینسل ہو گیا، اور پھر ابو طالب اور باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا یہ واپس مکہ میں آ گئے۔ آج ہم اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شاید تکلیف دہ ترین واقعات ہیں۔ اس سال کو جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، یہ 10 نبوی نبوت کا 10واں سال، ہجری تو وہ ہوئے جو ہجرت کے بعد آئے، یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ نبوت کے 10ویں سال کے محرم اور شوال کے واقعات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سال میں اتنی تکلیفیں آئیں، پے در پے 3 ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، غم کا سال۔ عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، انتہائی شدید غم، تو غم کا سال۔ عربوں کی ایک روایت تھی کہ وہ سالوں کو اس زمانے میں کیلنڈر کے طور پہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے کہا 10 نبوی، لیکن ان کے ہاں وہ 10 نبوی نہیں تھا، ان کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ جو کیلنڈر ہم آج کل استعمال کرتے ہیں ہجری کیلنڈر، یہ مسلمانوں نے بنایا تھا حضرت عمر کے زمانے میں۔
عرب کسی سال کو یاد کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کون سا والا سال، وہ سال جس میں کوئی اہم واقعہ ہوا تھا. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں جس سال نبی کے وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس سال کا نام کیا ہے؟ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. کیوں؟ کیونکہ ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر اسی سال کے دوران، اور وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کے آیا تھا. تو ایسے سالوں کو یاد رکھا جاتا، ہاتھوں والا سال، ہاتھی والا سال، لشکر والا سال، قحط والا سال، آگ والا سال، اس طرح کے الفاظ تھے. تو عام الحزن، غم والا سال. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان واپس آئے تو انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ ابو طالب کمزور پڑ گئے. ابو طالب اور بعد میں ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ بھی، یہ جو 2-3 سال کی تکلیفیں تھیں شدید، ان کے اوپر جسمانی اثر ہوا. اور ابو طالب کی کمزوری اتنی واضح ہو گئی کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے. اس دوران میں قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ شخص وفات پا گیا تو بعد میں لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اس کی زندگی میں تو تم اس کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب تم اس کو تنگ کرتے ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا تانا نہ دیا جائے، تو کیوں نہ ہم جا کے ابو طالب سے جا کے بات کریں اور حجت تمام کر دیں. وہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی ایسا عہد و پیمان کروا دیں، ہم وعدہ کریں گے کہ ہم ایسے کریں گے اور وہ وعدہ کریں گے وہ ایسے کریں گے. تو اس طریقے سے پھر یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور آپ کے بعد پھر کوئی اس قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، نہ ان کو ہوگی نہ ہمیں ہوگی. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نبی کے کو بلا بھیجا، نبی کے تشریف لے آئے. ابو طالب ابھی پہلے ان سے وہ مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لوگ ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی بیچ بچاؤ ہو جائے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے اور پھر تمہیں بھی ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں جو یہ چاہتے ہیں، صرف ایک شرط ہے. عربی میں ہے وہ کلمہ، یعنی ایک لفظ یہ کہہ دیں یا ایک کلمہ یہ کہہ دیں، ایک شرط ہے. تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ تم ایک کہتے ہو، ہم 10 کہنے پہ تیار ہیں، بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اور یہ بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں، تو عرب اور عجم ان کے زیر آ جائیں گے. اس پر جو قریش کے لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سیدھا سادہ جواب دیتے یا نفی بھی کرتے تو سیدھے سادے طریقے سے کرتے، انہوں نے تالیاں بجا بجا کے مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک ہی خدا بنا لو، کتنے عجیب آدمی ہو تم. اس طریقے سے ان کا یہ آپس میں عہد و پیمان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ آیات نازل فرمائیں، اسی واقعے سے تعلق ہے ان آیات کا. یعنی ان آیات کی تفسیر میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ قریش کے لوگوں نے ایسے کیا تھا. یہ سورہ صاد کی ابتدائی آیات ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. صاد جیسے آپ جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے. چند سیشنز پہلے میں نے آپ کو یہ یاد دلایا تھا کہ جب بھی قرآن شریف کی کوئی آیت ہم دیکھتے ہیں تو اس پر تدبر کرنا ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. کوشش کرنا کہ وہ سمجھ آئے، چاہے آپ کو عربی نہیں بھی آتی، ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. وہ سمجھنے کا جو پہلا لیول ہے، ہم نے 4 لیولز کی بات کی تھی، جو پہلا لیول ہے کم از کم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کریں. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ قرآن کی قسم ہے جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، قریش کے لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، یہ گھمنڈ میں اور ضد میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات ہمیں بتا رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے کون بہتر جان سکتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا. انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ گھمنڈ میں، تکبر میں ہیں اور ضد میں ہیں، ضد میں آ گئے ہیں وہ. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جنریشنز، کتنے ہی قرن گزرے، کتنی ہی میں چاہتا ہوں کہ میں اردو میں صحیح لفظ قرن اصل میں
یہاں پہ جو ترجمہ میرے پاس اردو کا اسٹینڈرڈ ترجمہ موجود ہے، اس میں قومیں ہے، تو میں قومیں کہہ دیتا ہوں. قرن سینچری کو بھی کہتے ہیں، ایک صدی کو بھی قرن کہتے ہیں. عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نسل گزر جائے، قرن. خیر، اس سے پہلے کتنی ہی قومیں گزریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت چیخے چلائے جب بچنے کا وقت نہ تھا. یعنی یہی قریش کے لوگوں کو ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ سن لو، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. انہیں تعجب اس چیز پر ہے، وعجبوا، یہ حیران ہوتے ہیں، وعجبوا ان جاءہم منذر، اس چیز پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے، منہم، ان کے اپنے اندر سے. اس چیز پہ حیران ہوتے ہیں ہم میں سے کیسے آ سکتا ہے. وقال الکافرون هذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک جادوگر ہے. مجھے جرت نہیں ہو رہی کہ میں کذاب کا مطلب اسی طرح کہوں، یہ وہ جادوگر ہے جو سچ نہیں بولتا. جعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ اس شخص نے تمام خداؤں کے بجائے ایک ہی خدا بنا دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ ایک عجیب سی بات ہے. یعنی انہی کے الفاظ کو یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے. یہ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے، اس کمرے سے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اس کے بعد کیا گفتگو انہوں نے آپس میں کی. انہوں نے آپس میں کہا کہ چلو اس کو چھوڑو، آؤ واپس جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان پر ڈٹ جاؤ. یہ تو اس شخص کی سوچی سمجھی ایک سکیم ہے. ہم نے کسی اور ملت میں، اور ملت جو عربی کا لفظ ملت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دین. اردو میں تو ہم قوم کو ملت کہتے ہیں نا، عربی میں ملت کا مطلب ہوتا ہے دین. ہم نے کسی اور دین میں ایسی بات سنی ہی نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنی طرف سے بنا لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش، جو انہوں نے توحید کی کوشش اس آخری موقع پر بھی کی، یہ بھی اس کے بعد ناکام ہو گئی. جب ابو طالب پہ وہ آخری وقت آنے لگا، اور اس پہ دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ ابو جہل وغیرہ وہاں کھڑے ہوئے تھے اسی وقت یہ گفتگو ہوئی. ایک اور روایت ہے کہ اس کے بعد ہوئی. لیکن خیر جب وہ آخری وقت آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور وہاں پر ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف یہ دونوں. گفتگو یوں ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ، ایک یہ الفاظ آپ کہہ دیجئے تاکہ میرے پاس کوئی حجت ہو اللہ میاں کے سامنے آپ کے بارے میں دعا کرنے کے لیے. فقال له، یہ باقی دونوں نے کہا، یا ابو طالب، اے ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اپنی بات دہرائی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. فاعادا، پھر ان دونوں نے بھی اپنی بات دہرائی. یعنی یہ دونوں طرف سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص ہے، اس کے ذہن میں بھی شیطان ایک طرف سے بات ڈالتا ہے، دوسری طرف سے اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے اچھائی ڈالی ہوئی ہے وہ بات ڈالتی ہے. اب اس کے ذہن میں بھی جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس قسم کی جنگ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ابو طالب کے سامنے یہ جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدایت کی بات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اس کو شیطانی بات کہہ رہے ہیں. آپ نے قرآن شریف میں سورۃ الناس میں یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی. یہ جو انسانوں میں شیطان ہوتی ہیں، آپ کو ان کی مثال نظر آ رہی ہے. انسانوں کے شیطان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو حق آپ کے پاس ہو وہ بھی آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کے شیطان لگے رہے. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اسے کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اور عبد المطلب نے پھر نہیں کہا، حتیٰ کہ ان کے جو آخری الفاظ انہوں نے کہے، یا جو اس وقت انہوں نے الفاظ کہے، علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. حضرت علی ان کے پاس کچھ دیر کے بعد آئے اور یہ الفاظ کہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. جو میں حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ حدیث ہے بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور حضرت علی ان کے پاس آئے، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا، بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، عمک ضال، آپ کے گمراہ چچا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اس سے روک نہ دیا جاؤں. یعنی ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائی جس میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ہمیں بھی منع فرما دیا گیا. ایسے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں سورۃ توبہ میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی والذین آمنوا، مناسب نہیں ہے
بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، مناسب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں. ولو كانوا اولی قربى، حتیٰ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب ان کے لیے یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنم کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے ایک اور آیت آئی، یہ سورۃ القصص میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جس کو آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو دل سے چاہتے ہیں، یہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. پھر بعد میں اس کی وضاحت ہے وہ کس کو ہدایت ملتی ہے. واللہ اعلم بالمہتدین، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، کون اس ہدایت کو ڈیزرو کرتا ہے، کون حقدار ہے اس ہدایت کا، کس نے اپنے دل سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے اے میرے رب مجھے ہدایت چاہیے، واقعی اس ہدایت کی تلاش میں جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے. یہاں پہ 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک اہم بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں جو ہمارے پاس قرآن شریف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچے، اور ہم پھر تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں چیز فلاں شخص نے کہی ہے وہ قرآن میں ہے، چیک کرو قرآن میں کون سی آیت میں کہاں لکھی ہوئی ہے. اچھا باقی قرآن شریف میں ہے سمعنا واطعنا، پھر ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر تھی وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف اگر ہمیں کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کہی تو پھر ہم معلوم کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے یہ کہا. اگر انہوں نے واقعی کہا تو ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہوتا تو وہ ایک غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں. اگر وہ اس غلط نتیجے پر پہنچے تو ہم نے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے. اور یہ بات میں اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں 2 گروپس ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے، جبکہ ہمارے پاس قرآن شریف میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مستند حدیث میں بھی، بلکہ یہ واحد حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، ان احادیث سے ثابت ہے کہ ابو طالب کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی تھی. یہ اتنی مضبوطی سے ثابت ہے کہ اب ہمارے پاس اس سے انکار کرنے کا جواز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص تحقیق کر رہا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ کرے، حتیٰ کہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. حتیٰ کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ مسلمان ہوتے. ابو طالب نے نبی کے وسلم کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، کتنے مصائب برداشت کیے ان کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے غیر مسلموں میں بہترین شخص تھے. دوسری بات یہاں پر یہ اہم ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بہترین ہو اور صرف ایک کمزوری کی وجہ سے ہدایت اس سے رہ جائے، اور وہ کمزوری ہے تکبر. نوٹس کیجئے عبد المطلب کے الفاظ کیا تھے یہاں پہ، علی ملت عبد المطلب. انہوں نے یہ نہیں کہا میں بتوں کے دین پر، انہوں نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر جاتا ہوں. کیوں؟ کیا وہ یہ بات ہم پچھلے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں. عبد المطلب کیا چیز تھے؟ عربوں کی ایک لیجنڈری شخصیت تھے، سب عرب جانتے تھے عبد المطلب کے بارے میں. عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے جو اب ان کے بعد سردار تھے وہ ابو طالب تھے، اور لوگ انہیں یاد دلایا کرتے تھے آپ ابو طالب ہیں بن عبد المطلب. عبد المطلب کا بیٹا یہ عبد المطلب، حتیٰ کہ نبی کے رسول کو بھی ایسے ہی پہچانا جاتا تھا، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے. اس کی وجہ سے ایک فخر تھا. اور جو شیطان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ اے ابو طالب تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے. یہ ایک طرح کی عصبیت ہے، قبائلی حمیت ہے، جسے انگریزی میں ریسزم کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح کی نسل پرستی ہے، اور نسل پرستی ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے کہ میں وہ اور میں یہ کر دوں، میں عبد المطلب کا بیٹا اور میں یہ کر دوں. اتنا اچھا آدمی. حتیٰ کہ عبد المطلب کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ بعد میں ان کا کچھ کلام بھی ہوا اپنی وفات سے پہلے، نبی کے وسلم سے ان کی بات بھی ہوئی. جب یہ دونوں شیطان چلے گئے تو ابو طالب نے کہا کہ میں حتیٰ کہ کہنا چاہتا تھا جو تم مجھے کہہ رہے تھے، میں کہنا چاہتا تھا وہ، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہوا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ بعد میں میری وفات کے بعد لوگ کہیں کہ آخری عمر میں آ کے ڈر گیا یہ شخص.
اور ابو طالب حق کو جانتے تھے، ان کی اپنی شاعری میں اس کا ذکر ہے. ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے، چند ایک سیشنز پہلے ہم نے اس بارے میں بھی بات کی تھی. اتنے بڑے شاعر تھے کہ آپ میں سے چند ایک لوگوں کو معلوم ہوگا عربوں کے اندر وہ جس چیز پہ فخر کرتے تھے وہ ان کی شاعری تھی نا، ان کی زبان پہ ان کو بڑا فخر تھا. تو جو سب سے بہترین شعراء ہوا کرتے تھے ان کی نظموں کو عربوں کے ایک میلے میں کعبہ کے دروازے سے لٹکایا جاتا تھا. اس میلے کا نام تھا عکاز، اور وہ جہاں میلہ لگتا تھا وہاں پہ ایک دروازے سے ان کو لکڑی کے ساتھ ٹھوک کے لٹکایا کرتے تھے. وہ جو 7 نظمیں تھیں عربوں کی سب سے مشہور نظمیں، انہیں کہتے ہیں المعلقات، لٹکی ہوئی نظمیں، اتنی مشہور نظمیں تھیں. ابو طالب کی شاعری جب دیکھی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معلقات تھیں وہ اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اچھی ان کی نظمیں ہیں. ابو طالب اتنے بہترین شاعر تھے. انہوں نے ایک شاعری کچھ ایسی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی. وہ شاعری ہم تک پہنچتی ہے، ہمارے سامنے وہ شاعری. اس شاعری کے 2 شعر میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کرتا ہوں. وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينًا. اور جو دین یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دین دنیا بھر کے ادیان سے، دینوں سے بہتر ہے. وَلَوْلَا الْمَلَامَةَ، اور اگر مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے دوسروں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا. ملامت کی اور لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ تانا دینا. بہت شکریہ، تانا دینا. اگر مجھے دوسروں کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا. ابو طالب جانتے تھے کہ یہ حق ہے. میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف دل میں حق کو حق ماننا کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دل میں جانتے ہیں کوئی چیز صحیح ہے. اس کے لیے زبان کا اقرار اور ہاتھ کا عمل بھی ہونا چاہیے. کیا شیطان ابلیس کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ حق کیا ہے؟ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ ابا واستکبرا، تکبر کیا. تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے دور لے جاتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور نسل پرستی میں بڑا تکبر ہوتا ہے. اپنی ہم فلاں ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اتنی خطرناک کہ ایک شخص کو ہدایت سے محروم کر گئی. ایک ایسے شخص کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی محبت دکھائی، اتنا کرم کیا، پالا پوسا. حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی کے وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے چچا کے کچھ کام آ سکے؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے تو ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کی جا سکتی. تو چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا انہیں جہنم میں بھی کوئی فائدہ ملے گا؟ نبی کے وسلم نے ایک فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے امید ایسی ہے، یا مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے، یا اللہ میاں سے مجھے کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے کہ وہ جہنم کی ایک کم تکلیف والی جگہ پر رکھ دیے گئے ہیں. اگر میں نہ ہوتا تو پھر وہ جہنم میں گہری جگہ پہ ہوتے، اتنی کم جگہ پہ کہ آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ ابل اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جہنم سے بچائے، آمین یا رب. خیر، جب یہ واقعہ ہو گیا، حضرت علی بہت شدید پریشانی کی حالت میں تھے، اور ظاہری بات ہے ان کے تو اپنے والد تھے. جب انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا نا عمک الضال، آپ کے گمراہ چچا، یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ میرے والد وفات پا گئے ہیں، آپ کے گمراہ چچا. اس سے لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی کیا طبیعت تھی اس وقت. نبی کے وسلم نے خیر انہیں تدفین کی تلقین کی، انہیں تدفین کی. اس کے بعد واپس آئے، ان کے جسم پہ مٹی تھی ابھی تک تدفین کی. تو نبی کے وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور بہت دعا کی حضرت علی کے لیے. نبی کے وسلم نے اتنی زیادہ کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ میرا بہترین سرمایہ ہے وہ دعا جو نبی کے وسلم نے میرے لیے اس وقت کی تھی. اس سے ہمیں 2-3 ایک اور بھی فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی کا رشتہ دار ہو، اس سے محبت کرنا جائز ہے. نبی کے وسلم کو اپنے چچے سے کتنی محبت تھی، وہ غیر مسلم تھے، اور وفات کے بعد بھی محبت رہی، وہ غیر مسلم تھے. محبت کرنا جائز ہے، لیکن وفاداری کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے. دوسری بات یہ کہ جب اس طرح سے کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کے تعلق بالکل ختم ہو گیا. اس کی ذمہ داری ابھی بھی آپ کے اوپر ہے. حضرت علی کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے تدفین کریں. ہم نے ابو طالب کے واقعے سے چند ایک فائدے حاصل ہم کر سکتے ہیں جو علماء نے جن کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک تو یہ، حق کے بجائے اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کا اتباع کرنا، اس سے گمراہی آتی ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس حق نہ ہو،
ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹنے والا۔ دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب عربی میں پھڑکنے والی چیز، جو کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ اب اپنے دل کو بھی ٹٹولی ہوتا ہے نا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اور اس پہ نبی کے رسول نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ایک دعا تاکہ ہمارا دل اپنے دین پر، اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہے۔ یا مقلب القلوب، اے وہ جو دلوں کو پلٹتا ہے، ثبت، مضبوط کر دیجئے، قلبی، میرا دل، علی دینک، اپنے دین پر۔ کوشش کیجئے کہ آپ اس دعا کو یاد کریں۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، اور یہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 2 ماہ بعد ہوا، دوسری روایت ہے کہ 3 دن بعد ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور وفات پا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں میں سے شامل تھیں جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 سال گزارے، ہمیں ان میں حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جن سے لگتا یہ ہے کہ گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت حضرت خدیجہ تھی، اور گھر سے باہر ابو طالب تھے۔ اور اللہ رب العزت نے جب عام الحزن کے اندر ابو طالب کی وفات ہوئی اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، بالکل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے اب اپنے بندے کو یہ بتا دیا کہ اب باری ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سے تقویت حاصل کریں گے۔ ہم نے آپ کو جو اتنے عرصے یہ 2 سہارے دیے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ اللہ رب العزت وہ سہارے بھی ہٹا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی مومنہ تھی، پہلی وہ خاتون جو اسلام لائیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو واقعہ یاد ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے تھے، حضرت خدیجہ نے جو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی پہلے ایمان لے آئیں۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ان کا اپنے ہسبینڈ کے اوپر ایمان تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی مومنہ تھی۔ اس کے علاوہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کی تربیت، ان کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی۔ تیسری بات جو ہمیں حضرت خدیجہ کے بارے میں معلوم ہے کہ جو مصائب ہم نبی کے وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہی مصائب ان کے گھر والوں پر بھی گزرتے تھے۔ کتنی تکلیف جو نبی کے وسلم نے گزاری، وہ تکلیف حضرت خدیجہ پر بھی آئی، اتنی زیادہ کہ ایک حدیث ہے، ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کے وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لے کے گئی۔ ان کے پاس کچھ پانی تھا اور کچھ زاد تھا، یعنی زاد یہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں تاکہ نبی کے وسلم گزارا کر سکیں۔ اس وقت نبی کے وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آ رہی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ ابھی پہنچی نہیں ہیں غار حرا میں، وہ آ رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں۔ اگر آپ نے غار حرا دیکھی ہو تو چڑھائی ہے، وہ تشریف لا رہی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ ہیں جو تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس حیث ہے ایک مرتبان کے اندر، حیث ایک طرح کا شوربہ نو ایک چیز ہے، وہ لا رہی ہیں آپ کے لیے، اور مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے ان کی طرف سلام کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے حضرت خدیجہ کو۔ اتنے میں حضرت خدیجہ پہنچ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، کیا آپ کے پاس حیث ہے، یعنی آپ حیث لے کر آ رہی ہیں؟ قالت نعم، انہوں نے کہا جی میرے پاس حیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے اس چیز کی خبر دی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ اب آگے حضرت خدیجہ کا فقہ دیکھیے۔ فقالت خدیجہ یا رسول اللہ، پہلے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سلام دیتے ہیں ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، لیکن اللہ رب العزت جب سلام بھیجیں تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ سنیے، یہ جواب دیا جاتا ہے، اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام۔ اللہ رب العزت خود سلام ہے اور اللہ رب العزت سے ہی سلام ہے، اور جبریل پر بھی سلام۔ ایک نیک شریک حیات اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے. وہ کھانے کی کوئی اچھی چیز آئی, وہ فلاں شخص جو ہے, فلاں جو خاتون تھی وہ میری بیگم کی بڑی اچھی سہیلی تھی, ان کی طرف بھجوا دو. فلاں خاتون ان کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی, ان کی طرف بھجوا دو. حضرت خدیجہ کی بہن کا نام تھا حالہ. ایک دفعہ وہ تشریف لائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. اب چونکہ جب انسان آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. حضرت جو حالہ نے جب آواز دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے, اور ان کے منہ سے نکل گیا خدیجہ. اتنے میں مطلب یہ کافی عرصے بعد کی بات ہے, نبی کریم کی شادی ہو چکی تھی حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ نے کہا, پریشان ہوئی حضرت عائشہ, یہ قدرتی بات ہے کہ ان کے شوہر کی کوئی دوسری بیوی ہو جس کا ذکر آئے اپنے سوا, تو قدرتی بات ہے, انسان کے دل میں اس قسم کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کب آپ ان ضعیف خاتون کو یاد کرتے رہیں گے. میں نے اپنی طرف سے الفاظ میں ترجمہ کرنے میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لیا ہے. کب آپ ان کا ذکر کرتے رہیں گے, کب تک, جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر چیز عطا فرمائی ہے. تو نبی نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر عطا نہیں فرمایا. انہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب کوئی اور ایمان نہیں لا رہا تھا. انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو آخر وقت تک نہیں بھولے. اتنی شدید محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ سے. اس میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بڑی چیزیں ہیں. ایک ایسا گھرانہ جس کے اندر ایک مسلمان مرد ایک نیک خاتون سے شادی شدہ ہے, اس میں اس قسم کی محبت ہونی چاہیے. اور ان کا مل کر دین سیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ ایک دوسرے سے اور زیادہ گہرا کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر ان کے درمیان میں کبھی کوئی اختلاف پیدا بھی ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں رخ کرتے ہیں اللہ رب العزت, اس کے قرآن کا اور نبی کی سنت کا. یہ کہنا اس لیے اہم ہے میرے بھائیوں کہ پچھلے 250-300 سال سے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو پچھلے 250-300 سال سے خاص طور پر, اور تقریباً پچھلے 700-800 سال سے خاص طور پر, مسلمانوں میں خواتین کا, گھریلو خواتین کی دینی تربیت کم ہوتے ہوتے بالکل صفر تک رہ گئی ہے. اس پر توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ ہماری ہر آنے والی نسل کی تربیت وہی خواتین کرتی ہیں, ہماری مائیں کرتی ہیں, ہماری بہنیں کرتی ہیں, ہماری بیویاں کرتی ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود کچھ محنت کریں, کوئی طریقہ بنائیں ان کے سیکھنے سکھانے کا. دین کی تعلیم ان تک پہنچنی چاہیے. آپ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آپ نے اپنا وقت نکالا, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. لیکن جو گھر میں خواتین موجود ہیں ان کے لیے بھی کوئی بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے قو, بچاؤ, انفسکم, اپنے آپ کو, وہ ساتھ ساتھ اہلیکم, اپنے گھر والوں کو, نارا, آگ سے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس میں بچے اور بیوی سب شامل ہیں. یہ ذمہ داری پوری کرنی ہمارے لیے ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ وہ خود بھی دین کی تعلیم جہاں باقی سب کو دیا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی دیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے پاس کتنا فقہ, کتنا فہم تھا ان کا دین کا. خیر, حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, عربوں کا ایک دستور تھا کہ کسی علاقے میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو وہاں رہنے کے لیے ایک طرح کا پاسپورٹ چاہیے. اس کو عربی میں کہتے ہیں جیوار. جیوار کا مطلب ہوتا ہے پناہ, کسی شخص کی پناہ چاہیے آپ کو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو ان کا پاسپورٹ یا ان کی پناہ کون تھے؟ ان کے چچا. جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اب قریش نے کہا کہ اب تو پھر کھل گیا نا معاملہ, اب تو ہم ان پر بھی ظلم کریں گے تاکہ یہ اس چیز کو چھوڑ دیں, اور ان کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. شروع میں ابو لہب جو کہ نبی کے وسلم کا دوسرا چچا تھا, وہ اب بنی ہاشم کا سردار بن گیا. ابو طالب فوت ہو گئے, بنی ہاشم کا جو اگلا سردار تھا وہ ابو لہب تھا, کیونکہ ایج وائز اس کی باری تھی. ابو لہب نے شروع میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان میں ہیں کچھ اختلافات, لیکن ابو طالب کی یاد میں جو کچھ تم ابو طالب کے زمانے میں کر رہے تھے وہ کرتے رہو.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے ایک اور جوار مل رہی ہے اور اس طرح معاملہ چلے گا. تو جب قریش کو پتہ چلا کہ ابو لہب نے اب جوار دے دی ہے، تو شیطان ابو جہل دوسرے شیطان ابو لہب کے پاس گیا اور کہا کہ کیوں تم نے جوار دے دی اپنے بھتیجے کو؟ تو ابو لہب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا جو ہے. ابو جہل نے کہا تم ذرا ایسا کرو، جا کے اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ جس کی وجہ سے تم نے جوار دیا ابو طالب کی وجہ سے، وہ اس وقت کہاں ہے. تو ابو لہب گیا اور اس نے نبی کے سے پوچھا، اور نبی کے نے ایک ایسا جواب دیا جو سچ تھا لیکن اس سے وہ حقیقت واضح نہیں ہوتی تھی. نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. تو ابو لہب اس سے مطمئن ہو گیا، واپس آ گیا. ابو جہل نے پوچھا ہاں بھائی کیا بنا؟ ابو لہب نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ابو جہل نے کہا دیکھا میاں، جا کے ذرا تم ان سے پوچھو ان کے ساتھی کہاں پر ہیں، وہ سب کہاں پر ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح حقیقت کیا ہے ان کی. تو ابو لہب آیا اور اس نے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سچ بتایا کہ وہ جہنم میں ہے، جہنم کی آگ میں ہے. اس پر ابو لہب بالکل گرم ہو گیا. اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں جوار دوں جب تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو، اور اس نے دھتکار دیا. پھر قریش نے حملے کرنے شروع کیے. کچھ جسمانی حملے تھے، اذیتیں پہنچانی شروع کی. ایک احمق نے یہ بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجود کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، مٹی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر ڈال دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ رہے تھے اپنے سر سے مٹی، اور ان کے گھر والے، ان کی بچیاں اس پر رو رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے تھے. اس طرح کے کئی واقعات ہوئے. اسی دوران میں باقی مسلمانوں کے اوپر بھی قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا. چند ایک چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے. خباب بن الارت کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال کو باہر ریگستان میں لے جا کر ریت پہ لٹایا جاتا تھا، ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے. کچھ مسلمانوں کو مار دیا گیا. ہم بات کر چکے ہیں حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کے بارے میں، ان کو قتل کر دیا گیا. اس میں ایک سوال جس پر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر اختتام کریں گے، وہ سوال ایک قدرتی سوال ہے کہ اتنی شدید تکلیف کی حالت میں وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنا صبر تھا؟ کیسے ممکن تھا ان کے لیے اتنی شدید تاریکی کی حالت میں؟ کیونکہ ان کے سامنے کوئی راہ نہیں ہے، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ مکہ ہی ان کا گھر ہے، مکے سے باہر انہیں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. مکے میں وہ رہتے ہیں اور وہ اپنے دین پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی انہیں عمل کرنے نہیں دیتا. جو عمل کرے گا اس دین کے اوپر، جو بتوں کے سامنے سر نہیں ٹیکے گا، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے اذیت دیں گے. وہ کیا کریں؟ پھر انہوں نے کس طریقے سے، کس وجہ سے، کیسے انہوں نے صبر کیا؟ وہ صبر کے عوامل کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان. یہ ایک کلیشے ہے، عام طور پہ لوگ اس قسم کی بات ویسے بھی کہتے ہیں، لیکن ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت ہو. معرفت کا مطلب اللہ کو جاننا. اللہ رب العزت ہے کیا؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے؟ اللہ رب العزت مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اور اس چیز پر یقین کامل ہونا، پکا یقین ہونا. مسلمانوں میں ان کے اس زمانے کے واقعات میں ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت بلال جب کچھ بھی نہیں کہہ پاتے تھے، جب ان کے منہ سے آواز نہیں نکل پاتی تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ احد 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 احد. میری میں جو اس وقت مجھ پہ گزر رہی ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کی وجہ سے یہ چیز برداشت کر رہا ہوں. دوسری چیز تھی پرکشش قیادت، لیڈر. ایک ایسے لیڈر کا ہونا جیسے نبی کے وسلم کی شخصیت تھی، لوگ ان کی طرف کھینچے آتے تھے، اور جو ان کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا تھا ان سے اور زیادہ محبت ہو جاتی تھی. ہم 1400 سال گزرنے کے بعد جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے محبت بڑھتی جاتی ہے. حالانکہ عام طور پہ لوگ ایسے نہیں ہوتے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جس شخص کے بارے میں آپ جتنا زیادہ جانیں گے، آپ کو اس میں کوتاہیاں، کمیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنی اور محبت ہوتی ہے. ایک ڈنمارک کا ایک آدمی تھا، یا شاید ہالینڈ کا ایک آدمی تھا، ریسنٹلی مجھے کسی نے اس کی تصویر بھیجی. ایک فلم بنی تھی نبی کے وسلم کے خلاف. وہ فلم بنانے والوں میں یہ شخص شامل تھا، یہ شاید اس کا ڈائریکٹر تھا. یہ اس فلم کی تحقیق کرتے کرتے اس کے دل میں نبی کے وسلم کے بارے میں محبت پیدا ہو گئی.
مسلمان ہو گیا. جو تصویر کسی نے بھیجی تھی وہ حج پہ گیا تھا اس مقصد سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے, مجھ سے کیا ہو گیا. تیسری چیز تھی احساس ذمہ داری. ان مسلمانوں میں ایک فیلنگ تھی کہ ہم ایک مشن پر ہیں. ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں کہ اماں ابا مسلمان تھے, ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مشن کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں ہمارے بارے میں؟ کنتم خیر امہ, تم لوگ بہترین قوم ہو. اچھا اگر ہم یہاں تک رک جائیں اور پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم بہترین قوم ہیں, ہم ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں, تو شاید ہم اس کے فہم سے ہم رہ جائیں گے. فہم کیا ہے اس کا؟ اگلی آیت کہاں کنٹینیو ہوتی ہے, کنتم خیر امہ اخرجت للناس, ایک ایسی قوم جسے باہر نکالا گیا دوسروں کے لیے. تأمرون بالمعروف, تم صحیح چیزیں اچھی چیزیں کرنے کا حکم دیتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور تم بری چیزیں کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. یہ جو بری چیزیں سے کرنے پر روکتے ہو یہ ہمارا مشن ہے. اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہوئے ہمارا مشن. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اختلافات ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان, چاہے وہ مغربی دنیا ہو یا مشرق میں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل برما میں کیا ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے ذہن میں قدرتی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر جگہ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے. ان مسلمانوں نے کیا کیا تھا جو برما میں رہ رہے تھے؟ وہ وہاں کے کمزور ترین لوگ ہیں. اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہو برمی مسلمانوں سے, وہ بیچارے بڑے کمزور مسکین سے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کے ساتھ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ وجہ یہ ہے, اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا, غیر مسلموں کے الفاظ سے میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, یا بدھسٹ ہوں, یا ہندو ہوں, وہ سب اب کچھ چیزوں پر اتفاق کر چکے ہیں. انہوں نے آپس میں چیز پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم لوگ خود مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ہماری پارلیمنٹ بیٹھے گی اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ مثال کے طور پہ ہم جنس پرستی, ہومو سیکشوالٹی صحیح ہے یا غلط ہے. اگر ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب صحیح ہے تو ہم اسے جائز قرار دے دیں گے. لیکن صرف ایک یہ لوگ ہیں مسلمان جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے قرآن شریف میں, ہماری سنت میں اس کے خلاف ہے, یہ نہیں مانتے. اگر ہمارے دین کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر ہم نہیں مانتے. صرف یہ لوگ رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مشن دیا ہے کہ ہم لوگوں کو یاد دلائے, تم بھول رہے ہو, تم ہمارے انسان ہونے کی حیثیت سے تو بھائی ہو, تم بھول رہے ہو, یہ غلط ہے. پوچھیں گے کیسے پتہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا. آپ یہ فرق دیکھ رہے ہیں؟ یہ احساس ذمہ داری اس زمانے کے مسلمانوں میں بھی تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, انسانیت کی حیثیت سے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اگر چلے یہ نہیں مانتے, ہم پہ ظلم کرتے ہیں, انہیں نہیں معلوم, ابھی ہمارا کام ہے انہیں بتانا. اس کے بعد آخرت پر ایمان. انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ معاملہ جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے, ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے تکلیف دے رہے ہیں, چند دنوں کی بات ہے, اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے, بہت لمبی ہے. آپ کی زندگی میں 30 40 45 50 60 70 سال گزر چکے ہیں, کچھ بھی نہیں, تھوڑا سا عرصہ ہے یہ. 80 سال کا بندہ اب سے چند ہزار سال پہلے جوان ہوتا تھا, اور ممکن ہے کہ ابھی چند ایک سال کے بعد پھر جوان ہونا شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ جس طرح میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے, یہ جو ایج ہے ہماری یہ بڑی چھوٹی سی ہے. آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے. ان کو معلوم تھا اس کی تیاری کرنی ہے. اور سب سے آخر میں قرآن شریف میں کامیابی کی بشارتیں دی جاتی تھیں, پچھلی قوموں کے حوالے دیے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی تھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی تھیں, اور مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی شروع میں اپنے آپ کو تاریکی میں سمجھتے تھے, اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کھول دی. اشارے تھے کہ اس کے بعد مدینے جانا ہے, اشارے تھے کہ اس کے بعد پھر عرب و عجم اسلام میں آ جائیں گے. سب سے آخر میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو زبد ہوتا ہے نا, جو جھاڑ پھونک ہوتا ہے, پانی کے اوپر تیرنے والا جو جھاگ سا ہوتا ہے, وہ اڑ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ پھر دنیا میں قائم رہتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری ذمہ داری بنا دی ہے کہ جو چیز دوسروں کو نفع دیتی ہے وہ ہم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم یہاں پہ اختتام کرتے